وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہم فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم وان کنتم علی سفر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ سستی نہ کرو اس کے لکھنے میں، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو، ایک معینہ مدت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہی بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے ہاں کہ تمہارا آپس کا لین دین لکھ لینا۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ تمہاری لکھت گواہی کو مضبوط بناتی ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم اس لکھت سے شک میں نہیں پڑو گے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ تمہاری تجارت ہاتھ در ہاتھ ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ تدیرونہا، جو چلتی ہے تمہارے درمیان، بینکم، تمہارے درمیان، فلیس علیکم جناح الا تکتبوا، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم نہ لکھو۔ واشہدوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں بے کا معاملہ کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو بھی اور گواہ کو بھی۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُمْ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے فسق ہوگا، یعنی کاتب کو یا گواہ کو تکلیف دو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور وہ اللہ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، جس نے تمہیں علم سکھایا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مسافر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کاتب نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھ لو کوئی چیز قبضے میں، مقبوضہ چیز رہن میں رکھ لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس جب امن میں ہو تم ایک دوسرے سے، یعنی سفر سے امن میں آ جاؤ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس کے پاس امانت ہے، یعنی جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، مت چھپاؤ گواہی کو۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص اسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں ادھار اور لین دین کے معاملات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سابقہ آیات کے اندر ہم نے پڑھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حکماً یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تباینتم بدین فاکتبوا، کہ جب تم ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو۔ اب یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، چھوٹا معاملہ ہو، چھوٹا ادھار ہو یا بڑا ادھار ہو، ایک معینہ مدت تک اس کے لکھنے میں تم کسی قسم کی سستی نہ دکھاؤ، اس کو لکھنا ضرور ہے تم نے۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب میں یہاں پہلے اس مسجد میں ابتدائی دنوں میں نے سلسلہ شروع کیا امامت کا، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ رشتے میں میرے ماموں لگتے ہیں مولانا ادریس صاحب، زمزم ہوٹل کے پاس رہتے تھے۔ چونکہ میں گھر جا رہا تھا منڈا گچھا، تو میں گیا، میں نے ان سے کہا جی مجھے 500 روپے آپ دے دیں، ادھارے دے دیں۔ وہ اندر گئے، باہر آئے، مجھے آگے کہنے لگے لکھو رسید۔ مجھے یہ بات بڑی بری لگی، میں نے کہا جی میں دے دوں گا آپ کے پیسے واپس، رسید کس بات کی؟ جب میں گل کی تھی تو بڑے غصے ہوئے، لگے تو قرآن نہیں پڑھے، بڑا جاہل ہے تو۔ ماموں تھے رشتے میں میرے، تریا سپارہ تو نہیں پڑھے، سارا پڑھے تھے۔ خدا آختا ہے کہ بھائی تسی جدوں قرضے دا معاملہ کرو، لین دین دا معاملہ کرو تو تسی آپس میں لکھ کرو۔ تو مولوی ہو گئے جی گل کرتے ہیں کہ رسید کی جی، تو میں موڑ کے دے چھوڑ سا، کوئی اتنا بڑا خزانہ تو نہیں، نہ اتنے بڑے پیسے 500 روپے، تو اس واسطے تسی مڑے کرو رسید کے اندے لگے تھے۔ تو انہوں نے قرآن کھول کے مجھے یہ رکوع دکھایا، اور یہ آیت مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، فوت ہو گئے۔ جمعہ پابندی کے ساتھ ادھر میرے پاس پڑھتے تھے جب تک وہ زندہ تھے۔ مجھے کہنے لگے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض ہو، اس کو لکھنے میں سستی نہیں کرنی، اس معاملے کو لکھنا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا لکھ رسید، تو میں کہتے رسید لکھی نہ اسی، میں کس طرح میں لکھاں؟ بہرحال میں ڈنگی تریڈی کوئی رسید لکھی ہے، انہوں نے کہا میں جس طرح بولتا ہوں اس طرح لکھ۔ بس رسید انہوں نے کہا جی لکھ، یا باعث تحریر کے من مسمہ امجد سعید ول محمد خورشید مسمہ مولوی محمد ادریس ولد فلاں سے 500 روپے بطور قرض فلاں وقت تک میں نے لیے، جن کے نصف 250 روپے بنتے ہیں۔ مجھے اب بھی یاد ہے، وہ پوری رسید لکھوا کر مجھ سے لی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو تاریخ تو نے لکھی ہے، اس تاریخ سے پہلے یا اس تاریخ تک مجھے پیسے لا کے واپس دو گے، میں تمہاری رسید واپس کر دوں گا۔ تو بہرحال میں نے جب پیسے واپس دیے تو انہوں نے رسید نکال کر اپنی فائل سے میرے حوالے کر دی، نے کہا یہ تمہاری رسید ہے۔ تو بہرحال چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اسے لکھ لینا چاہیے، اور لکھنے میں بہت سارے جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے، بہت ساری قدورتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا۔ آگے اللہ اس کے فائدے بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ لکھنا، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے، اور آگے فرمایا یہ تمہاری گواہی کو مضبوط کرتی ہے۔ تیسری بات وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس کے قریب ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ دیندہ پولے تھے نہ کہندہ پولے، دونوں آدمی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا معاملہ ہی تمہارے درمیان۔ اب دیکھیں کہ اسلام کتنی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے آپس میں جھگڑے اور تنازعات پیدا نہ ہو، ہماری آپس میں محبتیں قائم رہیں۔ اسلام کی کوشش یہ ہے۔ آگے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں معاملات کے معاملے میں اتنا اللہ تعالیٰ فرما دیں لکھ لو لکھ لو لکھ لو کر۔ یہ ہم دکانوں پہ جاتے ہیں جی آلو خریدے، ٹماٹر خریدے، فلاں شے خریدی، فلاں شے خریدی، تو کیس تجارت کو بھی لکھنا چاہیے؟ یہ تو بڑا مشکل معاملہ بن گیا۔ سوال پیدا ہوتا تھا
آگے اللہ پاک نے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونھا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوا، ہاں تمہارا آپس میں معاملہ نقد لین دین کا ہے، بھائی اتنے پیسے لو ٹماٹر دے دو، اتنے پیسے لو چینی دے دو، اتنے پیسے دو آئل، اتنے پیسے لو فلاں چیز دے دو، جب نقد لین دین کا معاملہ ہے تو اس کو اگر نہ لکھو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بھی اگر لکھو گے تو تمہارے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، تو فرمایا اللہ تکتبوہا، پھر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ اگر اس کو نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور اس لکھت پر جب تم معاملہ کرو آپس میں ادھار کا تو اس پر گواہ بھی بنا لو، گواہ کھڑے کر دو، کیونکہ کل اگر لکھنے والا کہے، دینے والا کہے جی میں نے اتنے لکھوائے تھے، وہ کہے جی میں نے اتنے لکھوائے تھے، کم از کم گواہی دینے والا گواہی تو دے دے گا نا، تمہاری لکھت پر اس کی گواہی ہو جائے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، آج یہی کہا جاتا ہے جی ہم کیسے گواہ بنیں، سامنے قتل ہوندہ دیکھتے ہیں لوگ گواہی نہیں دیں دے، وجہ کیا ہوندی آتے ہیں جی کون کر تاریخاں پکتا رہی، تو خدا تے کاتب کو بھی آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی اور گواہ کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، اگر اس دن اس کا کام ہے تو تاریخ لے لو عدالت سے، دوسرے دن اس کو لے جاؤ، لیکن طریقے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرتے ہوئے اس کو لے جاؤ۔ ہماری نکاح کے سلسلے میں گواہیاں ہوتی ہیں، چونکہ پہلے میں رجسٹرار کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں اس میں آئلی عدالتوں کے اندر یہ خاوند بیوی کے جھگڑے لگے رہتے ہیں، تو وہاں اگر 2 تاریخوں میں نکاح خان رجسٹرار پیش نہیں ہوتا، اس کے پیچھے سمن آ جاتا ہے اتنا بڑا کہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو آپ کو بذریعہ پولیس عدالت کے اندر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، تو بھائی یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اگر کوئی آدمی کسی معاملے میں گواہ بنتا ہے اس کے لیے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُمْ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر آپ ایسا کرو گے کسی کو پھنسانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے کرو گے تو یہ تمہارے حق میں فسق لکھا جائے گا، تمہارا یہ کام فاسقوں والا کام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تم گناہگار ہو جاؤ گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور وہ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔